السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، برصغیر میں خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں جہیز لینے کا رواج بہت ہی عام ہے۔ کسی لڑکی کی شادی پر لڑکے والے اس سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شادی میں یہ رسم بہت ہی خاص اور اہم سمجھی جاتی ہے اور بہت سے لوگ لڑکے والے یا پھر بہت سے لوگ جو ہے نا شادی کرنے کے لیے کچھ شرائط اور مطالبات رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ پوری نہ ہو سکیں تو پھر لڑکی والوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گھر، گاڑی، ہیوی چیکس وغیرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے وقت انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام۔ آج کل ہائی فیملیز سے لے کر مڈل کلاس فیملیز تک تمام والدین اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، خاص طور پر لڑکے۔ اب لڑکا تعلیم کا شوق نہ رکھنے کی وجہ سے کم پڑھا لکھا ہو یا زیادہ پڑھا لکھا ہو، دونوں صورتوں میں لڑکے کے گھر والے جہیز مانگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا چاہے کچھ کرتا ہو یا پھر نکما ہو، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نہ ملنے کی صورت میں لڑکی کے سسرال والے اس کو طنز دے دے کر یا طعنوں کا شکار کر کر کے اس مینٹلی ٹارچر کر کر کے پاگل کر دیتے ہیں۔ جہیز میں وہ مختلف اشیاء کی ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں، جیسے کہ صوفہ سیٹ، الیکٹرانکس کی مختلف اقسام کی چیزیں، ایکسپینسو فرنیچر وغیرہ شامل ہے۔ والدین کے پاس اتنا پیسہ نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے قرضوں کے مختلف مرحلوں سے گزر کر اپنی بچی کے لیے جہیز کی بہت سی اشیاء تیار کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو شادی کے بعد پوری زندگی سسرال والوں سے طعنے سننے کو نہ ملے۔ لڑکا جب کماتا ہو اور کسی لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے گھر کی عزت بنا کر لا رہا ہو تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ جہیز لینے سے منع کر دے، اور اگر وہ نہ بھی کماتا ہو تب بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ جہیز لے۔ البتہ والدین اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی سے جو بھی دینا چاہتے ہیں اور جتنا بھی دینا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں۔ جہیز تو دور کی بات، لڑکے والے رشتہ طے کرنے کے بعد مختلف مواقعوں پر اپنا کوئی بھی رد عمل دکھا کر لڑکی والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے لیے اتنا ہی کریں۔ مثال کے طور پر عید کے موقعوں پر لڑکا اور لڑکی دونوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ یہ برصغیر کی رسموں میں سے ایک رسم ہے۔ لڑکے کی طرف سے تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر لڑکی والے اگر لڑکے کو عید کا ایک چھوٹا سا تحفہ بھی دے دینا تو اس پر باتیں بنانا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے رشتے کو خراب کرنا لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایون کہ فیملی ممبرز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ سالگرہ اور دوسرے مواقعوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر وہ گھرانے ہیں جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کا لائف سٹائل مڈل کلاس ہی کیوں نہ ہو، لیکن لڑکی اور والدین کے لیے ذہنی اذیت بن جاتی ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا سالگرہ کا موقع ہو، تحفہ چھوٹا ہی صحیح مگر اس میں محبت اور خلوص شامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو پھر آپ اپنی محبت سے جو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ سامنے والا یہ کنڈیشن نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس کا یہ حق بنتا ہے کہ مجھے اس طرح کا تحفہ دو، اور اگر کم پیسے کی مجبوری سے نہ بھی دیا جائے تحفہ تو اس کو کوئی بڑا مسئلہ بنا کر رشتے میں رکاوٹ یا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کی گئی باتیں زندگی کی حقیقت ہیں اور یہ سب میرا مشاہدہ ہے۔ جہیز دینے کی یہ رسم پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ جہیز دراصل ہندوؤں کی ایک رسم ہے، اور دراصل وہ وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی شیئر نہیں ہوتا، اور اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ اپنی لڑکی کو یا اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر خوب سارا جہیز دے دیتے ہیں تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ مگر اسلام نے لڑکی کا وراثت میں حصہ لازم قرار دیا ہے۔ جہیز کے نام پر ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس خوبصورت اور حسین رشتے کو جہیز کے نام پر اور کئی مطالبات پر لڑکی کے والدین کے لیے ذہنی اذیت بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کے موقع پر کچھ ضروری اشیاء دی تھی۔
لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے اور بچپن سے حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں تھے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے برابر تھے۔ بچپن سے ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی، اس لیے نیا گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سرپرست کے طور پر کچھ ضروری سامان دے دیا۔ وہ سامان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، وہ روایت یہاں شامل کرنا چاہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں اصغر گھاس بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ تاریخ کی کسی کتاب سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صاحبزادیوں کو جہیز دیا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تب ہی سے اس کے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ والدین کے ذہن میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹی کو اچھا اور بہترین اور بہت زیادہ جہیز نہ دیا گیا تو ان کی بیٹی سسرال والوں کے طنز اور طعنوں کا نشانہ بن جائے گی۔ اب بات ہوتی ہے شادی بیاہ میں بہت سی رسم و رواج اور خوب پیسہ خرچ کرنے سے متعلق۔ شادی بیاہ کے موقع پر مختلف رسم و رواج سے متعلق مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کر سکیں، لیکن زمانے کی دوڑ، جلن، حسد اور احساس کمتری کا شکار ہو کر لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے فنکشنز ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی میں زیادہ پیسہ نہ ہونے کے باعث لڑکی کے قریبی رشتہ دار، چچا، ماموں، تایا یہ شادی بیاہ میں ہونے والی تقریب کے لیے کچھ رقم ادا کر دیتے ہیں، لیکن بدلے میں گھر والے ساری زندگی کے لیے ان کے احسان مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہم پر جتنے بھی احسانات کرے، مہربانیاں کرے، وہ مالک کبھی نہیں جتاتا، مگر ہم گناہگار انسان نیکی کر کے کسی نہ کسی موقع پر کسی بھی عمل سے جتا ہی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت آپ کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر لڑکا لڑکی دونوں کے گھر والوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مہندی اور دیگر رسم و رواج تو سب کو ہی اچھی لگتی ہیں، اگرچہ یہ دوسری قوموں سے آنے والی رسمیں ہیں، لیکن اگر پیسے کی استطاعت زیادہ نہیں رکھتے کر دینا تو کم لوگوں کو بلا کر سادگی سے نکاح کر دینا اور ولیمے کی تقریب کر دینا بہت خوبصورت اور اچھی اور بہترین بات ہے، اور یہ بہت ہی ایک اچھا انداز ہے کہ آپ سادگی سے نکاح کر دیں۔ اس میں نہ لڑکے والوں کو کوئی گلہ شکوہ کرنا چاہیے اور نہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ واضح رہے وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں کم سے کم بوجھ ہو، لہذا تمام نمائش اور مقابلے کی دوڑ میں دھوم دھام سے شادی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا اور ایک دوسرے پر برڈن ڈالنا، بوجھ ڈالنا، یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنا ہی بہت زیادہ عقل مندی ہے۔ جہیز کے معاملے میں گھر والے اپنی خوشی سے جو کچھ دینا چاہیں وہ لڑکی کو دے سکتے ہیں، جو کچھ لے کر، لیکن وہ سب اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہی کریں۔ اپنی باتوں، رویوں اور عمل سے مختلف مواقعوں یا نکاح کے موقع پر مختلف اشیاء، پیسوں یا جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ خوب پڑھ لکھ کر، اچھا کمانے سے، اچھا لباس پہننے سے، ہاتھ میں اچھی سی گھڑی پہن کر کوئی لڑکا یا لڑکی یا پھر مرد ماڈرن نہیں ہو جاتا، اور نہ خوب تیار ہو کر اچھے لباس میں ملبوس بال کھلے کوئی لڑکی یا شادی شدہ عورت ماڈرن نہیں ہو جاتی۔ یہ صرف فیشن کے لحاظ سے اچھا ہے۔ ماڈرن اور مہذب وہ انسان ہوتا ہے جس کی دنیا اچھی ہو، اس کے اچھے طور طریقے ہوں، رہن سہن اچھا ہو، اچھی سوچ ہو اور خیالات اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، ریلیشن شپس اچھے طریقے سے چل رہے ہوں اور دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا اور آسان بنایا ہو، جو اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے خرچ کرتا ہو۔ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے اور اپنی زندگی کے اس خوبصورت رشتے کو آسان بنائیے، تب ہی ہم اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں۔